بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ ہماری چل رہی تھی حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ آج ہم رکوع نمبر 29 پڑھیں گے اور انشاءاللہ کلاس نمبر 62۔ اس سے پہلے ہم رکوع میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حیض کے بارے میں تمام ڈیٹیل بیان کی ہے۔ آج کا جو رکوع ہے اس میں طلاق کے بارے میں مسائل ہیں، تو یہ آیت تھوڑی لمبی ہے، تو اس لیے پہلے میں آپ کو اس کا ترجمہ سمجھا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو اس کی تفسیر بتاؤں گا۔ پہلے آپ صرف ترجمے پہ فوکس کریں کہ الفاظ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، الطلاق طلاق ہے، مرتان تثنیہ ہے، دو مرتبہ، یعنی طلاق دو بار ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ پھر روک لینا، بمعروف بھلے طریقے سے، معروف اچھے طریقے سے کہتے ہیں۔ او کا مطلب یا آتا ہے تصریح، رخصت کر دینا ہے۔ ترجمے پہ فوکس کریں، انشاءاللہ تفسیر میں سارا سمجھاؤں گا۔ بِإِحْسَان ساتھ احسان کے، وَلَا يَحِلُّ اور نہیں حلال ہو سکتا، لکم لام کا مطلب لیے، کم کا مطلب تمہارے، تو لکم تمہارے لیے، ان تأخذوا اخذ کرنا لینا، کہ تم لے لو، مما اصل میں من اور ما تھا تو ملا کر اسے پڑھا جاتا ہے، یہ کوئی لکھنے والے نے ملا کر نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہے۔ مما اس میں سے جو آتیتموہن دے دیا ہے تم نے انہیں، شیئن کچھ بھی، الا ان یخافا مگر یہ کہ ان یخافا وہ دونوں خوف کریں، ڈریں، اللہ کہ نہ، یقیمہ وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ حدود اللہ کی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر خوف کھاؤ تم، خفتم خوف سے ہے، ان لا کہ نہ، یقیمہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ حدود اللہ کی، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، فیما افتدت بھی اس چیز میں جو، افتدت وہ عورت فدیہ دے دے بھی ساتھ اس مال کے، تلک حدود اللہ یہ حدیں ہیں اللہ کی، فلا تعتدوها تو نہ تم تجاوز کرنا ان سے، ومن یتعدی اور جو کوئی اعتدا کرے یعنی تجاوز کرے، حدود اللہ اللہ کی حدود سے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون جو ظالم ہیں۔ اب امید ہے ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں آپ کو انشاءاللہ اب اس کی مختصر تفسیر بتاتا ہوں اور اس آیت کا کرکس بتاتا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ مفصل اس کو ڈیٹیل میں جا کر کسی مستند عالم دین سے، کسی مفتی کرام سے یہ مسئلہ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ طلاق زیادہ سے زیادہ دو بار ہونی چاہیے۔ اس کے بعد شوہر کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک لے یعنی طلاق سے رجوع کر لے، یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے یعنی رجوع کے بغیر عدت گزر جانے دے۔ اور اے شوہرو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہو وہ طلاق کے بدلے ان سے واپس لے لو، یعنی مہر جو دیا ہوتا ہے، پھر مرد اگر طلاق دے دیں اور وہ واپس لے لے تو یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، الا یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے، حاصل کر لے یا خلا حاصل کر لے، یہ پھر عورت پر ہے کہ وہ اسے اپنا وہ مہر واپس کرے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر طلقها وہ طلاق دے دے اسے، فلا تحل تو نہیں، تحل وہ حلال ہو سکتی، لہو اس کے لیے، من بعدی اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکح زوجا غیرہ وہ نکاح کر لے کسی غیر مرد سے، یعنی اگر طلاق دے دے مرد اور پھر واپس رجوع کرنا چاہے طلاقوں کے بعد، مکمل عدت کے بعد، تو پھر عورت اس مرد کے پاس واپس نہیں جا سکتی جس نے اسے طلاق دی ہو۔ ایک صورت میں جا سکتی ہے کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح بھی کر لے اور اس کے ساتھ صحبت بھی کر لے، پھر وہ مرد اپنی خوشی سے طلاق دے تو یہ پھر اپنے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، ایسے نہیں آ سکتی۔ فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر طلقها وہ طلاق دے دے اسے، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا کہ یہ دوبارہ رجوع کر لیں، ان ظنا اگر وہ دونوں سمجھیں، یقیمہ
کہ وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدود، وَتِلْكَ حدود اللہ، تو یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ یبینھا بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ تم طلاق دے دو نساء عورتوں کو، فَبَلَغْنَا پھر وہ پہنچیں، بلغنا بلوغت سے ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص بالغ ہو گیا ہے، یعنی بلوغت کو پہنچ چکا ہے، تو یعنی ایک عمر تک پہنچ جانا، ایک مدت تک پہنچ جانا۔ تو اگر یہ ذہن میں نہ رکھ سکے تو بلاغت کا لفظ بھی رکھ سکتے ہیں، بلاغ بات پہنچانے کو کہتے ہیں، ذرائع ابلاغ، تو اس سے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فبلغنا وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت کو، اجل وقت کو کہتے ہیں نا، اپنی مدت کو، امسکوہن تو روک لو انہیں، بمعروف اچھے طریقے سے، او سرحوہن اور انہیں صراحت دے دو، رخصت کر دو، بمعروف بھلے طریقے سے، ولا تمسکوہن اور تم نہ روکو انہیں، ضرارا لتعتدوا تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا زیادتی کرنے کے لیے۔ عرب میں پہلے زمانے میں لوگ طلاق دو دے کر پھر لٹکائے رکھتے تھے، پھر جب تیسری طلاق کا ٹائم آتا، عدت پوری ہونی ہوتی تو پھر ان کو طلاق دے دیتے، یعنی ان کا دورانیہ لمبا کرتے چلے جاتے تو بہت زیادہ عورت کو تکلیف ہوتی، تو اللہ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا۔ من یفعل اور جو کوئی کرے گا ذالک ایسا، تو فقد ظلم نفسہ تو انہوں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، ولا تتخذوا اور تم نہ بناؤ آیات اللہ ہزوا اللہ کی آیتوں کو مذاق، واذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، وما اور جو انزل نازل کیا، علیکم تم پر، من الکتاب کتاب میں سے، والحکمہ حکمت، یعظکم اور نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی ساتھ اس کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ ان اللہ بکل شیء علیم کہ اللہ خوب جاننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں رکھ لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے نہ روک رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا، اور اللہ کی آیاتوں کو مذاق مت بناؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے، اور تم پر جو کتاب اور حکمت یعنی قرآن و سنت نازل کی ہے انہیں یاد رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور 29 رکوع بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو مختصراً بتایا ہے، آپ ڈیٹیل میں جانے کے لیے مختلف تفاسیر، مختلف لیکچرز اور اپنے قریبی مدارس، علماء اور مفتیان کرام سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں، تاکہ آپ مزید رہنمائی حاصل کر سکیں۔ یہاں پر ہمارا صرف ٹو دا پوائنٹ آپ کو الفاظ کا مطلب سمجھانا تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔